کیا آپ نے کبھی سوچا، کیا صرف ایک لفظ، ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک آنسو اور اللہ سے ایک معافی آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکتا ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ استغفار وہ راز ہے جو بگڑی تقدیر سنوار دیتا ہے، بند نصیب کھول دیتا ہے اور ایک گناہگار کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ استغفار انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، ایسا دل کو چھو لینے والا پیغام جو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ سے ایک ایسے خزانے کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جو ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ جی ہاں، وہ خزانہ ہے استغفار، وہ سادہ سا کلمہ استغفر اللہ جو زبان سے نکالنے میں صرف چند لمحے لیتا ہے، مگر اس کے اثرات دل، دماغ، زندگی اور تقدیر تک کو بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ استغفار کوئی عام بات نہیں، یہ وہ نسخہ ہے جو ٹوٹی زندگی کو جوڑ دیتا ہے، جو بند دروازے کھول دیتا ہے، جو نا امیدی کو امید میں بدل دیتا ہے، جو گناہوں کے اندھیروں میں اجالا بن کر چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہمیں استغفار کی دعوت دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم کمزور ہیں، مگر استغفار وہ پل ہے جو بندے کو دوبارہ رب سے جوڑ دیتا ہے۔ ایک لمحہ ٹھہریں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کتنی بار ہم نے اللہ کو ناراض کیا، کتنی راتیں گناہوں میں گزریں، کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، کتنے موقعوں پر ہم نے اللہ کو یاد نہ کیا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں ختم نہیں کیا، مٹا نہیں دیا، بلکہ ہمیں ایک اور موقع دیا، اور ہر نئے دن کے ساتھ وہ موقع دوبارہ ملتا ہے۔ بس ایک لفظ کہنا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہی ہے استغفار۔ اب میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں جو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ یہ واقعہ ایک نوجوان کا ہے جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ شراب، زنا، جھوٹ، حرام کمائی، نمازوں سے غفلت، کوئی گناہ ایسا نہ تھا جو اس کی زندگی میں نہ ہو۔ لیکن اس کی ماں ایک نیک عورت تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اس کا دل بدل دے۔ سالوں بیت گئے، بیٹے کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، مگر ایک رات وہ جوان اچانک رونے لگا، دل تنگ ہونے لگا، نیند نہ آئی، عجیب گھبراہٹ، نہ سکون نہ چین۔ اس نے کہا، یا اللہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اسی وقت دل میں ایک خیال آیا، جیسے کسی نے دل میں کہا ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ وہ جوان اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں بہت بگڑا ہوا ہوں، مجھے تو معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ بس اس رات سے زندگی بدل گئی۔ وہی جوان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اب نمازی بن گیا، قرآن سے جڑ گیا، اور آج وہی نوجوان دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ طاقت ہے استغفار کی، یہ ہے اس ایک جملے کی تاثیر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل فرمائے گا، اور تمہیں مال و اولاد سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یہ آیات ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، یہ رزق کا دروازہ بھی کھولتا ہے، اولاد جیسی نعمت عطا کرتا ہے، رحمت کی بارش برساتا ہے، اور یہی تو وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم دنیا بھر کی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کے قریب آ جاتا ہے،
اسے یہ سب کچھ تحفے میں مل جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صحابہ کرام جو معصوم نہ سہی مگر بہت پرہیزگار اور نیک تھے، وہ بھی دن میں 70 بار استغفار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن سے اللہ نے معصومیت کی ضمانت دی، وہ دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے، تو ہم گناہ گار انسانوں کو تو روزانہ سینکڑوں بار کرنا چاہیے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی سنور جائے؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ دل کو سکون ملے، حالات آسان ہوں، رزق وسیع ہو، مشکلات ختم ہوں؟ تو اس کا دروازہ استغفار ہے۔ ناظرین، استغفار صرف زبانی کلمہ نہیں ہے، یہ دل کی پکار ہے۔ جب دل واقعی شرمندہ ہو، آنکھ سے ایک آنسو نکلے اور بندہ رب سے کہے، یا اللہ تو معاف کر دے، تو اللہ کے عرش پر لرزہ آ جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا وہ سجدہ پسند آتا ہے جو ٹوٹے دل سے کیا جائے، جو گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ کیا جائے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ تقدیریں بدلتی نہیں ہیں، لیکن میں کہتی ہوں استغفار تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی مصیبت تقدیر سے نہیں ٹلتی سوائے دعا اور استغفار کے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، سنیں اور دل میں اتار لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے اور مجھ سے شرک کے بغیر معافی مانگے، تو میں تجھے زمین بھر مغفرت دے دوں گا۔ ذرا سوچئے کیسا رب ہے ہمارا، ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں، وہ پھر بھی کہتا ہے، آجا مانگ معافی، میں معاف کر دوں گا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو اتنا رحیم ہو۔ ہم انسان اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو سالوں معاف نہیں کرتے، لیکن ہمارا رب تو ہمیں چند لمحوں میں معاف کر دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم سچے دل سے استغفار کریں۔ جب آپ گھر کا کام کر رہے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں، بازار میں خریداری کر رہی ہوں، یا رات کو سونے لگیں، بس دل ہی دل میں کہتے رہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ معمولی عمل، یہ وہ ذکر ہے جو خاموشی سے آپ کی تقدیر کو بہتر بنا رہا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، بجائے لوگوں سے شکوہ کرنے کے، سب سے پہلے اپنے رب سے معافی مانگے۔ کہیں ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہے، اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو جو رب پہلے ہی بہت کچھ معاف کر چکا ہے، کیا ہم اسے ایک بار سچے دل سے پکار کر باقی کا معافی نہیں کروا سکتے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، رزق میں برکت نہیں، کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا، استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اولاد نہیں ہو رہی، تو فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، بولا بارش نہیں ہو رہی، قحط ہے، تو فرمایا، استغفار کرو۔ لوگ حیران ہوئے، ایک ہی جواب۔ تو حضرت نے فرمایا، میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے اور نوح علیہ السلام کی آیات سے سیکھا ہے کہ استغفار ہر مسئلے کا حل ہے۔ جانتے ہو، آنکھ کا آنسو، زبان کا استغفار عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی رات کو تنہائی میں اٹھ کر سب کچھ بند کر کے اللہ سے بات کریں، دل کی بات، شرمندگی، ندامت، سب کچھ بیان کریں اور پھر کہیں، یا اللہ، میرے گناہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے، لیکن تیری رحمت بہت بڑی ہے، مجھے معاف کر دے۔
اگر آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا بس سمجھ لیں کہ اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جو شخص رات کو اللہ سے معافی مانگتا ہے اور رو لیتا ہے اللہ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے، گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ آج کی دنیا میں دل کا سکون سب سے نایاب چیز ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مگر دل خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل صرف اللہ کی یاد سے ہی آباد ہوتا ہے، اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے استغفار۔ محترم ناظرین، ہمیں استغفار کو صرف زبانی ذکر نہ بنائیں بلکہ اسے دل کی کیفیت بنائیں، سچے دل سے، ندامت کے ساتھ، امید کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے۔ وہ رب تو انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بندہ پلٹے، کب وہ معافی مانگے اور کب میں اسے گلے لگاؤں۔ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کام کرتے، وضو کے بعد، نماز کے بعد، ہر لمحے دل سے نکالیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب فاتوب الیہ، کیونکہ شاید یہی جملہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، شاید یہی استغفار آپ کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے، اور یہی استغفار آپ کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دے۔ اللہ ہم سب کو کثرت سے استغفار کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔